دنیا کے خطرناک ترین ممالک وہ ممالک ہیں جہاں جنگیں، لڑائیاں، قدرتی آفت، غربت، ٹیررزم اور کرپشن زیادہ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کے 10 خطرناک ترین ممالک کی لسٹ پیش کرنے جا رہی ہوں جہاں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ان ممالک کو میں نے کئی اہم عوامل کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، جن میں جنگ، ٹیررزم، سوشل ڈسٹریکشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کرپشن شامل ہیں۔ یہ ممالک ایسے کانفلکٹ اور ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں جو نہ صرف وہاں کے شہریوں کے لیے بلکہ وہاں آنے والے لوگوں، ٹورسٹ اور کاروباری افراد کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان ممالک میں وائلنس، الیگل ورک اور ہیومن رائٹس وائلیشن عام ہیں، جس کی وجہ سے وہاں رہنا یا سفر کرنا محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹر، اکنامک کرائسس اور گورنمنٹ ویکنس ان مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ان حالات کے باعث ان ممالک میں بنیادی سہولیات جیسے صحت، تعلیم اور روزگار بھی متاثر ہوتی ہے، جس سے عوام کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ سوڈان کو دنیا کے سب سے خطرناک ممالک میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات میں کئی سالوں سے جاری سول وار، کانفلکٹ اور ہیومینیٹیرین کرائسس شامل ہیں۔ سوڈان نے 1983 میں ایک خونریز سول وار کا آغاز دیکھا، جس میں نارتھ اور ساؤتھ سوڈان کے درمیان نسلی اور مذہبی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ آخرکار یہ وار 2005 میں ایک معاہدے کے بعد ختم ہوئی، لیکن ساؤتھ سوڈان کی علیحدگی کے بعد بھی بدامنی کا سلسلہ جاری رہا۔ 2003 میں ڈارفور ریجن میں نسلی تنازعات اور اینٹی گورنمنٹ انسرجنسی گروپس کے خلاف کارروائیوں نے ہزاروں افراد کو ہلاک اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا۔ سوڈانی حکومت پر نسل کشی کے الزامات عائد کیے گئے، جس نے انٹرنیشنل لیول پر کرٹیسزم کو جنم دیا۔ سوڈان میں القاعدہ اور ISIS جیسے گروپس کی سرگرمیاں خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہیں، جو لوکل کانفلکٹ کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں اور ٹیررسٹ اٹیکس کا باعث بنتی ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد افراد جنگ اور وائلنس کے باعث اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سوڈان کی اکنامی کمزور ہے اور بڑھتی ہوئی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی عوام کے مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ وائلیشن آف ہیومن رائٹس انکلوڈنگ خواتین اور بچوں پر مظالم، وائلنس اور فورس لیبر عام ہیں، جو اس ملک کو مزید غیر محفوظ بناتی ہیں۔ سینٹرل افریقن ریپبلک بھی دنیا کے سب سے خطرناک ممالک میں شامل ہے۔ یہ ملک کئی دہائیوں سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سول وار اور اکنامک کولیپس کا شکار ہے۔ 2013 میں سلیکا ریبل الائنس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد انتقامی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کشیدگی میں ہزاروں افراد مارے گئے اور لاکھوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہاں کرسچن اور مسلم گروپس کے درمیان جھڑپیں عام ہیں، جس نے ملک کو مزید تقسیم کر دیا ہے۔ ریبل گروپ اور آرمڈ ملیشیاز اکثر شہریوں پر حملہ کرتے ہیں۔ مرڈر، کڈنیپنگ، سیکچول وائلنس اور لوٹ مار کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی انسانی امداد کی محتاج ہے۔ غربت کی شرح بہت زیادہ ہے اور صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی جیسی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خواتین اور بچوں پر تشدد انکلوڈنگ ریپ اینڈ فورسڈ لیبر ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو گلوبل پیس انڈیکس، صومالیہ کو دنیا کا 8واں سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملک کئی دہائیوں سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پورٹی اور کانفلکٹس کا شکار ہے، جس نے اس کی سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ٹیررسٹ گروپ الشباب کی موجودگی نے ملک کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جو نہ صرف حکومت بلکہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ یہ گروپ بم دھماکوں، کڈنیپنگ اور حملوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے میں ملوث ہے۔ صومالیہ میں تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ غربت اور بنیادی سہولیات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صحت، تعلیم اور صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی نے ہیومینیٹیرین کرائسس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں صومالی حکومت نے امن و امان قائم کرنے اور ٹیررسٹ گروپ کے خلاف کارروائیوں کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کی ہے۔ افریقن یونین، پیس کیپنگ مشنز اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ملک کو اسٹیبل کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ عراق دنیا کا 7واں خطرناک ترین ملک ہے، جہاں کئی دہائیوں سے جاری کانفلکٹ اور وائلنس نے پیس اور اسٹیبلٹی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ عراق 2003 میں امریکی حملے کے بعد سے مسلسل انسٹیبلٹی کا شکار ہے،
جس کے نتیجے میں حکومت کی تبدیلی، فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گرد تنظیم ISIS کی موجودگی نے عراق کی صورتحال کو مزید خراب کیا، جس نے 2014 میں ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن عراقی افواج نے انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ ISIS کا مقابلہ کیا۔ لیکن یہ گروپ اب بھی ملک میں چھپ کر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے عوام خوف کا شکار رہتے ہیں۔ بم دھماکے، کڈنیپنگز، ٹیررزم اور ٹارگٹ کلنگ جیسے جرائم عام ہیں، جنہوں نے ہزاروں شہریوں کی جان لی۔ عراق کی اکنامی آئل ایکسپورٹ پر منحصر ہے، لیکن کرپشن، پور گورننس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ترقی کو روک دیا ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی اور صحت کی خدمات تک محدود رسائی حاصل ہے، جبکہ بے روزگاری اور غربت نے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ گورنمنٹ کرپشن اور اداروں کی کمزوری نے عوام کے اعتماد کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ اور مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں کئی عرصے سے جاری کانفلکٹ اور وائلنس نے ملک کو شدید انسٹیبلٹی کا شکار بنا دیا ہے۔ سول وار، ایتھنک کانفلکٹس اور آرمڈ گروپس کی ایکٹیویٹیز نے نہ صرف لاکھوں جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے، بلکہ اکنامی اور انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ملک میں حکومت کمزور ہے اور اکثر علاقوں پر اس کا کنٹرول محدود ہے، جس کی وجہ سے درجنوں آرمڈ گروپ پورے ملک میں آزادانہ طور پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ گروپ مرڈر، کڈنیپنگ، سیکچول وائلنس اور رابری میں ملوث ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کانگو کی قیمتی معدنیات، خاص طور پر گولڈ، ڈائمنڈ اور کولٹن کے ذخائر لڑائی کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ یہ وسائل آرمڈ گروپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جس سے ان کی ایکٹیویٹیز کو مزید تقویت ملتی ہے۔ غربت اور انیکوالٹی نے اس صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ بنیادی سہولیات جیسے صحت، تعلیم اور صاف پانی تک رسائی محدود ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ یہ حالات کرمنل گینگز اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نئی بھرتیوں کا موقع فراہم کرتے ہیں، جس سے ملک میں بدامنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ رشیا دنیا کا 5واں سب سے خطرناک ملک ہے، جہاں امن و امان کی صورتحال انسٹیبلٹی کا شکار ہے۔ ملک میں قتل کی شرح بلند ہے اور کرمنل گینگز کی ایکٹیویٹیز عام عوام کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جہاں اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ اور اپوزیشن موومنٹ نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ملک میں غربت، انیکوالٹی اور کرپشن جیسے مسائل نے سوشل انیکوالٹی کو بڑھا دیا ہے۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں کرپشن نے عوام کے اعتماد کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی بے چینی اور پروٹیسٹ عام ہو چکے ہیں۔ میڈیا پر کنٹرول اور اپوزیشن لیڈرز کی گرفتاریوں نے آزادی اظہار رائے کو محدود کر دیا ہے، جس کے باعث سوشل اسٹریس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریجنل کانفلکٹس اور گلوبل سینکشنز نے رشیا کی اکنامی کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ یوکرائن کے ساتھ کانفلکٹ اور ویسٹرن ریسٹرکشنز نے اکنامی کو متاثر کیا ہے، جس سے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری کانفلکٹس اور جیو پالیٹکس نے ملک کے اندر سیکیورٹی سچویشن کو مزید نازک بنا دیا ہے۔ رشیا میں وائلیشن آف ہیومن رائٹس بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر، جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن عام ہو چکا ہے۔ اینٹی گورنمنٹ پیپل کو دبانے کے لیے اسٹرکٹ لاز پاس کیے گئے ہیں، جو سوشل لبرٹیز کو محدود کرتے ہیں۔ یمن دنیا کا 4تھا سب سے خطرناک ملک ہے۔ 2015 میں شروع ہونے والی سول وار نے یمن کی صورتحال کو تباہ کن بنا دیا ہے، جس میں سعودی لیڈرشپ میں ایک ملٹری کولیشن اور ہوتی ریبلز کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس کانفلکٹ نے ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سوشل کولیپس اور ہیومینیٹیرین کرائسس کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں یمنی شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور انسان کی سب سے بنیادی ضروریات جیسے خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنگ نے یمن میں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی کو شدید متاثر کیا ہے، جس سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے۔ یمن میں قحط کی صورتحال بھی سنگین ہو چکی ہے اور لاکھوں افراد بھوک اور غذائی کمی کا شکار ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، لاکھوں بچے شدید غذائی کمی اور صحت کے مسائل کا شکار ہیں۔ سیریا 2011 سے ایک تباہ کن سول وار کا شکار ہے، جس نے ملک کو دنیا کا 3را سب سے خطرناک ملک بنا دیا ہے۔ یہ کانفلکٹ اس وقت شروع ہوا جب اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد یہ پروٹیسٹ سول وار میں تبدیل ہو گئے۔ اس جنگ نے ملک کو فرقہ وارانہ تنازعات، بیرونی مداخلت اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا دیا۔ اس کانفلکٹ میں اب تک 2,50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جبکہ 7.6 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد پڑوسی ممالک اور یورپ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جس سے دنیا میں ایک بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا۔ سیریا میں ISIS اور دیگر ٹیررسٹ گروپ ایکٹیو رہے ہیں، جنہوں نے شہریوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں، جن میں قتل عام، کڈنیپنگ، سیکچول وائلنس اور غلامی شامل ہیں۔ ان گروپس نے نہ صرف شہری آبادی کو نشانہ بنایا بلکہ ملک کے وسیع حصے پر قبضہ کر کے خوف و ہراس پھیلایا۔ ملک کا انفراسٹرکچر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اسپتال، اسکول اور پانی و بجلی کی سہولیات بمباری اور حملوں کی زد میں آ کر ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ اکنامی بدحالی کا شکار ہے اور بے روزگاری اور غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ سیریا کے کانفلکٹ میں مختلف انٹرنیشنل فورسز بھی ملوث رہی ہیں، جنہوں نے کانفلکٹ کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ رشیا، ایران اور ترکی جیسے ممالک نے اپنے مفادات کے تحت فوجی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ٹیررسٹ آپریشن کے لیے مختلف کنیکشنز بنائے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہیومن رائٹ وائلیشن اور دہشت گردی کی موجودگی نے سیریا کو ایک خطرناک اور انسٹیبل اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سیکیورٹی کے مسائل کافی پیچیدہ ہیں۔ یہاں ٹیررسٹ انسیڈنٹس عام ہیں اور مختلف ٹیررسٹ گروپ ملک میں سرگرم ہیں، جن میں طالبان اور ISIS شامل ہیں۔ ان گروپس کی وجہ سے عوام کو روزانہ خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کمیونل وائلنس بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان ڈفرینسز اور دیگر منورٹیز جیسے ہندو اور کرسچن پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن بھی کافی انسٹیبل ہے، کیونکہ حکومتوں کی تبدیلیاں اور فوجی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں اکثر کلیش ہوتے ہیں۔ اکنامیکلی بھی پاکستان مشکلات کا شکار ہے، جہاں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس سے عوام کی زندگی مشکل ہو رہی ہے اور ملک میں انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ افغانستان کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم بھی بڑھ گیا ہے اور افغان مہاجرین بھی ایک اور چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بعض علاقے جیسے قبائلی علاقے اور بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں اور گینگ وار بھی سیکیورٹی کے مسائل کا سبب ہے۔ افغانستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے۔ یہ ملک 2 دہائیوں سے جاری جنگوں اور کانفلکٹ کا شکار ہے، جن میں امریکن لیڈرشپ میں 2001 میں شروع ہونے والا جنگی آپریشن اور طالبان کے خلاف لڑائی شامل ہے۔ ان کانفلکٹ نے نہ صرف ملک کی سیکیورٹی کو متاثر کیا ہے بلکہ عوام کی زندگیوں کو بھی بڑی طرح متاثر کیا ہے۔ افغانستان میں وائلنس اور ٹیررزم کی مسلسل لہر نے عام شہریوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کی ہیں۔ طالبان کی واپسی کے بعد سے بھی ملک میں انسٹیبلٹی برقرار ہے اور طالبان حکومت نے ہیومن رائٹ، خصوصاً وومن رائٹس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جیسے ISIS اور طالبان کے گروپ مختلف حصوں میں وائلنس پھیلاتے ہیں، جس کے باعث عام لوگوں کو انسیکیورٹی کا سامنا ہے۔ افغان گورنمنٹ کی کرپشن نے بھی مسائل کو بڑھایا ہے، جس نے بنیادی خدمات فراہم کرنے اور انفراسٹرکچر کی بہتری میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں۔ صحت، تعلیم اور دیگر اہم شعبوں میں کمی کی وجہ سے عوام کی زندگیاں مزید مشکلات کا شکار ہو گئی ہیں۔ انفراسٹرکچر کی تباہی، معیشت کی سست روی اور گورنمنٹ ریسورسز کا غلط استعمال ملک کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ افغانستان میں بے روزگاری کی شرح انتہائی بلند ہے اور ملک کے بیشتر حصوں میں لوگوں کو خوراک، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات تک رسائی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ کیا ایسے اور ممالک ہیں جنہیں ہماری لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں۔